الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، تو جمعہ میں ایک تو اذان ہے، اذان کے بعد انتظار ہے، پھر دوسری اذان ہے، دوسری اذان کے بعد خطبہ ہے، امام صاحب خطبہ پڑھتے، 2 خطبے پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھاتے ہیں، پھر جو سنتیں پڑھنی ہے. اصل جمعہ تو یہی ہے. یہ پہلی اذان دوسری اذان کے درمیان یہ جو واز ہوتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھا. کوئی خطبہ ہوتا تھا، 2 خطبے جو عربی پڑھتے ہیں اور نماز ہوتی ہے. جمعے کے لوازمات کیا ہے؟ 2 عربی خطبے اور نماز. یہ ہم تو پہلی اذان کے بعد اور دوسری اذان سے پہلے کہ ہم تقریر کرتے ہیں نا، خطیب صاحب کی مرضی ہے 15 منٹ کرے یا 2 گھنٹے کرے. یہ کہاں سے آئی؟ کیوں بھائی؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں لوگ تو مسجد میں جمعہ والے دن جلدی آنا ثواب کی بات ہے، اجر کی بات ہے. آ جاتے تھے جلدی، جتنا جلدی آئے گا اتنا جلدی ثواب ہوگا، اتنا زیادہ ثواب ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے اپنے وقت پہ آتے تھے. امام نے خطبے کے لیے اپنے وقت پہ آنا ہے. درمیان میں لوگ بیٹھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص ذوق تھا ان کا حدیثیں سنانے کا. جہاں موقع ملا کو حدیث سنا دی. یاد بھی بہت تھی، بیان کا ذوق بھی بہت تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی اجازت ہو تو لوگوں کے جمع ہونے کے بعد آپ کے آنے سے پہلے امیر المومنین جب تشریف لاتے تھے، پھر دوسری اذان ہوتی تھی اور اذان کے بعد خطبہ ہوتا تھا. یہ دنیا میں لوگ پیسے بیٹھے ہوتے ہیں، اجازت ہو تو کچھ حدیثیں سنا دیا کرو، تو بس سنا دیا کرو. یہ ہے جمعہ کی تقریر کا آغاز. لوگ آ جاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 2 4 5 10 جتنا موقع ملتا تھا حدیثیں سناتے تھے. اس بنیاد پر ہمارے ہاں یہ اس لیے ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ کا معمول تھا، صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تھا، خلیفہ راشد حضرت عثمان کی اجازت تھی. تو ہمارے ہاں یہ بھی دلیل ہے، صحابہ کا اتفاق، خلیفہ راشد کا حکم، صحابہ کے دور میں کسی کام کا ہونا، یہ بھی ہمارے کسی کام کے شرعی ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے. اور دوسری وجہ یہ بنی کہ عربی خطبہ تو عربی میں ہوتا ہے، ان کو تو الگ واز کی ضرورت نہیں تھی، خطبے میں ساری باتیں ہو جاتی تھی. عربوں کو عربی خطبے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جو بات بھی کرنی ہے خطبے میں. اب یہاں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب نے کیا فرمایا. ان کو واضح و نصیحت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی اس سنت سے فائدہ اٹھا کر یہ ہمارے ہاں یہ ترتیب بنے کہ جمعے سے پہلے کچھ 8 پون گھنٹے کا واز بھی ہو جایا کرے. بنیاد موجود ہے، ضرورت بھی ہے. ضرورت کیا ہے کہ عربی خطبہ ہر آدمی نہیں سمجھتا، اس لیے اس کی اپنی زبان میں، پنجابی میں، پشتو میں کوئی نہ کوئی باتیں ہو جانی چاہیے. یہ ہمارے ہاں فقہا نے اس کا اجازت دی. لیکن اب بھی آپ جائیں گے یو پی کے علاقے میں تو جمعے سے پہلے تقریر نہیں ہوتی. تقریر اگر کرنی ہے جمعے کے بعد کرتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھو یار بات سنو. اب کون سنتا ہے؟ ہماری ایک مجبوری بھی ہے، ایک سنت ہے،
ایک ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے کہ جمعے کے بعد سنتا کوئی نہیں ہے، اس لیے جمعے سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ سنا دیتے ہیں۔ تو یہ جمعے سے پہلے تقریر کا اصل پس منظر یہ ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔